رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ ترجمہ بڑا خوبصورت ہے، عاشق ترجمہ سن کے ہی مچل جائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں قل، محبوب آپ فرما دیجئے، محبوب آپ فرمائیے، کیا فرمانا ہے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل پر، اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی مناؤ۔ اس آیت مقدسہ پر تھوڑا سا غور کیجیے۔ الحمدللہ ہم قرآنی بندے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے، مصطفیٰ کریم کے فرمان میں بھی موجود ہے۔ ہم کوئی کٹی پتنگ نہیں ہیں، یا ہواؤں میں چلتے ہوئے کوئی ایسے پرندے نہیں ہیں کہ جس کا پچھلا کوئی نہ ہو۔ الحمدللہ ہمیں جو عقیدہ ملا ہے وہ عقیدہ رب کے کلام میں بھی ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ہے۔ حضرات محترم، اب دیکھیں اس آیت مقدسہ میں کیا فرمایا گیا۔ رب نے فرمایا جب تمہیں فضل ملے، رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ حکم ہے خوشی منانے کا، کب؟ جب فضل اور رحمت ملے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا فضل کیا ہے؟ ہم کیا جانے رحمت کیا ہے؟ جب ہمیں فضل اور رحمت کا پتا نہیں تو جب وہ ملے تو خوشی کیسے منائیں گے؟ تو سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے۔ اب ان فضل اور رحمت سے مراد میں مختلف علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں فضل اور رحمت دونوں سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن نہ ہوتا تو کہاں جاتے؟ یہی تو وہ ہدایت کی کتاب ہے، یہی تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کا ایک حرف پڑھا جائے تو 10 نیکیاں۔ اگر قرآن پڑھ کر اس پر عمل کیا جائے تو جنت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہی تو وہ کتاب ہے نا، یہ نہ ہوتی تو ہم کہاں جاتے؟ فرمایا فضل اور رحمت سے مراد نزول قرآن ہے۔ حضرت مجاہد، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فضل سے مراد ایمان ہے۔ آج لوگ کفر کے دلدل میں گرے ہوئے ہیں، زندگی کفر میں گزارتے ہیں، مرتے ہیں تو ڈائریکٹ جہنم میں جاتے ہیں۔ یہ رب کا فضل نہیں ہے کہ رب نے ہمیں ایمان دیا ہے کہ زندگی ایمان میں گزر رہی ہے، مریں گے تو قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، میدان حشر میں آئیں گے تو آگے آگے مصطفیٰ کریم ہوں گے، پیچھے پیچھے ہم چلتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا یہ فضل نہیں ہے؟ فرمایا فضل سے مراد ایمان ہے۔ فرمایا دوسری بات، فرمایا رحمت سے مراد قرآن ہے۔ قرآن رب کی رحمت ہے۔ اتنا کرم ہوتا ہے کہ جس محفل میں، جس گھر میں، جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے رب کی رحمتوں کا نزول اسی جگہ پر ہوتا ہے۔ اتنی بڑی رحمت رب کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فضل سے مراد ایمان ہے، رحمت سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں قرآن والا بنایا ہے۔ ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں کہ جنہیں رب نے انجیل والا بنایا ہے، توریت والا بنایا ہے، زبور والا بنایا ہے، اور رب کا ہم پر کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں قرآن والا بنایا ہے۔ جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام سارے انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن تمام آسمانی کتابوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ تو رب کا کرم ہے کہ رب نے ہمیں قرآن والا بنایا ہے۔ حضرت خالد بن معدن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فضل سے مراد اسلام ہے، رحمت سے مراد مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، کہ جو سنت پر عمل کرتا ہے گویا وہ رحمت کے چھاؤں میں آ جاتا ہے، اور جو رحمت کے چھاؤں میں آ
دنیا بھی اچھی گزرتی ہے، قبر بھی اچھی گزرتی ہے، اور جب میدان محشر میں آتا ہے تو سایہ مصطفیٰ کریم کے جھنڈے کا مل جاتا ہے۔ اب سنیوں مضبوط ہو جانا، اب وہ بات آنے والی ہے کہ جس پر سنی مچلے گا۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کے بیٹے، فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد ذات مصطفیٰ کریم ہے۔ فرمایا رحمت کیوں نہ ہو، کیوں نہ رحمت ہو کہ رب تعالی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رحمت دے کر نہیں بھیجا، بلکہ سراپا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ الحمدللہ سنی تمام اقوال پر عمل کرتے ہوئے ایمان کے ملنے پر بھی خوشی مناتا ہے، قرآن کے ملنے پر بھی خوشی مناتا ہے، قرآن کے نزول کے دن بھی خوشی مناتا ہے، اسلام کے ملنے پر بھی خوشی مناتا ہے، سنت پر عمل کرنے پر بھی خوشی مناتا ہے، لیکن سب سے زیادہ صاحب قرآن ایمان کی جان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ملنے پر آمد پر خوشی مناتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر حضور نہ ہوتے نہ قرآن ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ کچھ ہوتا، بلکہ کائنات نہ ہوتی، تو جس کے آمد سے سب کچھ ملا ہے تو اس کی آمد کی سنی خوشیاں کیوں نہ منائے؟ تو سب سے زیادہ خوشی الحمدللہ ہم مناتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے خوشی کیسے منائیں؟ خوشی کا کوئی انداز ہے؟ تو رب تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ خوشی مناؤ۔ رب نے یہ نہیں فرمایا اس طرح مناؤ، اس طرح نہ مناؤ، اس طرح مناؤ، اس طرح نہ مناؤ، ایسے مناؤ، ایسے نہ مناؤ۔ رب نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا خوشی مناؤ۔ اب کیسے منائیں؟ جو جائز انداز ہو ان جائز انداز میں خوشی مناؤ۔ یہ خوشی تم مناؤ گے، عمل قرآن پر ہوتا رہے گا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ نہ مناؤ، اس طرح خوشی نہ کرو، اس طرح نہ کرو، وہ قرآن پر حملہ کرتا ہے، قرآن کے معنی کو چینج کرتا ہے۔ جب رب نے قرآن میں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی تو یہ آج کے مولوی کون ہوتے ہیں جو کنڈیشن لگائیں؟ آج مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ شادی کی لائٹ لگے منہ نہیں بگڑے گا، اپنے بچے کی سالگرہ کی لائٹ لگے منہ نہیں بگڑے گا، بچے کی عقیقے کی خوشی میں لائٹ لگے منہ نہیں بگڑے گا، جیسے ہی مصطفیٰ کریم کی آمد کی خوشیوں میں لائٹ لگے منہ بگڑنا شروع۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تمہیں تکلیف لائٹوں سے نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کی تعظیم کرنے سے ہے۔ تو سنو، ہم نے کلمہ کسی مولوی کا نہیں پڑھا ہے، ہم نے کلمہ مصطفیٰ کریم کا پڑھا ہے، اور مرتے دم تک تم چڑھتے رہو گے، تمہیں چڑھاتے رہیں گے، اور مصطفیٰ کریم کی آمد پر خوشیاں مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک جم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔